السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 22 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد آمد پر صدر رئیسی نے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا۔ ایرانی صدر پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ماہرین کے مطابق دورے کے دوران ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ 1 دہائی سے بھی پرانے گیس پائپ لائن کے زیر التوا منصوبے کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم پاکستانی سرزمین پر پائپ لائن کے بقیہ 80 کلومیٹر حصے کے لیے ایران پر امریکی پابندیاں اور فنڈز کی کمی ابھی تک آڑے آ رہی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس پائپ لائن کو اپنی توانائی کی سلامتی کے لیے اہم سمجھتا ہے اور حکومت نے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پائپ لائن کی تعمیر پاکستان کی سرزمین پر ہوگی، اس لیے اس مرحلے پر کسی دوسرے ملک سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے تک IMF سے $1.1 ارب مل جائیں گے۔ واشنگٹن DC میں وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF کے نئے پروگرام کے لیے جولائی کے وسط تک اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغانستان کی سرحد سے متصل شمال مغربی علاقے میں پیر کو 2 حملوں میں 11 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے حملے میں 10 عسکریت پسند مارے گئے۔ اس سے پہلے مسلح افراد نے 2 پاکستانی کسٹم اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بھارت کے شمال مشرقی منی پور کے تنازعات سے متاثرہ انتخابی حلقوں میں رہنے والوں نے پیر کو عام انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کچھ علاقوں میں پرتشدد ہنگامہ آرائی کے بعد دوبارہ ووٹ ڈالے۔ سیکورٹی کے باوجود پولنگ اسٹیشنز میں توڑ پھوڑ کی گئی اور متعدد پولنگ اسٹیشنوں میں بندوق سے فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی الیکشن پینل نے ووٹوں کی منصفانہ اور شفاف گنتی کو یقینی بنانے کے لیے دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ منی پور کے بقیہ انتخابی حلقوں میں 26 اپریل سے شروع ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ غزہ کے جنوبی شہر رافح میں اسرائیلی بمباری میں مزید 22 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے عسکریت پسند تنظیم حماس کو تکلیف دہ ضربیں لگائیں گے۔ غزہ میں حکام نے اتوار کو بتایا کہ رفح پر رات گئے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں 18 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ پچھلے سال 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کے دوران اغوا کیے گئے کچھ یرغمالیوں کو رفح میں رکھا گیا تھا۔ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری نے اسرائیل کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار پاس اوور سے قبل فوج کو اسرائیل کی پوری طاقت کے ساتھ تعینات کر دیا گیا ہے۔
یہ تہوار پیر کی شام سے شروع ہو رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائی جاری رہے گی اور فوج جنگ کے دیگر اہداف کے ساتھ پیش رفت کر رہی ہے۔ فلسطین میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگ میں اب تک کم از کم 34,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے اتوار کی صبح مغربی کنارے کے جنوبی شہر ہیبرون کے قریب ایک چوکی پر چاقو اور بندوق سے حملہ کرنے والے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ وزارت صحت کے مطابق غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں کے ہاتھوں کم از کم 469 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا کہ اس کی انٹیلیجنس کور کے سربراہ نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے دفاع میں ناکامی پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ہارون حالیوہ حماس کے حملے کے بعد عہدہ چھوڑنے والے پہلے سینئر اسرائیلی فوجی بن گئے ہیں۔ حالیوہ نے اکتوبر میں حملے کے فوراً بعد کہا تھا کہ وہ حملہ نہ روک پانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ شمالی عراق سے اتوار کو رات گئے راکٹ شام میں امریکی زیر قیادت اتحاد کے ایک فوجی اڈے پر فائر کیے گئے۔ ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عراق سے شام کے علاقے رملان میں اتحادی فوج کے اڈے پر 5 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے، تاہم کوئی امریکی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے حملے کے بعد شمالی صوبے نینوا میں ایک بڑا سرچ آپریشن شروع کیا۔ اتحادی افواج کے خلاف یہ کئی ہفتوں میں پہلا بڑا حملہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو کہا کہ ایران کے جوہری نظریے میں جوہری ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے دھمکیوں سے دباؤ ڈالا تو تہران اپنی جوہری پالیسی تبدیل کر سکتا ہے۔ عراقی مسلح دھڑے کتائب حزب اللہ گروپ کی جانب سے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے امریکی افواج پر دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس تردید سے چند گھنٹے قبل ان گروہوں کی جانب سے ایک اور بیان گردش میں تھا۔ ان گروہوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح دھڑے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے حملوں کے معطل کیے جانے کے تقریباً 3 ماہ بعد انہیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کتائب حزب اللہ نے اسے من گھڑت خبر قرار دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ایک دہائی سے زائد عرصے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے پر پیر کو عراق پہنچے۔ دورے کا مقصد شمالی عراق میں قدم جمانے والے کرد جنگجو گروپ کے خلاف لڑائی میں بغداد سے زیادہ تعاون حاصل کرنا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دیگر مسائل بھی اہم ہیں۔ اردوان نے اس سے پہلے سن 2011 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے عراق کا دورہ کیا تھا۔ یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس سربراہ کریلو بوڈانوف نے بی بی سی کی یوکرین سروس کو بتایا ہے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ مستقبل قریب میں ایک مشکل صورتحال ہمیں پیش آئے گی، لیکن یہ تباہ کن نہیں ہے اور ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روس نے حالیہ ہفتوں میں مشرقی یوکرین میں نئی کامیابیوں کا باقاعدہ دعویٰ کیا ہے۔ پیر کے روز روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے وگلادار سے تقریباً 20 کلومیٹر 12 میل دور نوو میخلاف کے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے ہفتے کے آخر میں مشرقی قصبے چارسی یوار کے قریب پیش رفت کا بھی اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی افواج 9 مئی تک چارسیو پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ امریکہ نے ہفتے کے روز بالآخر ماسکو کی جنگ میں مدد کے لیے $61 بلین کے فوجی امداد کے پیکج کی منظوری دے دی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ایرانی شہریوں نے پیر کو عمرے کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا، جنہیں تہران اور ریاض کے درمیان اختلافات کی وجہ سے تقریباً 1 دہائی سے روک دیا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے رپورٹ کیا
کہ عمرہ زائرین کا پہلا گروپ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا۔ ایرانیوں کو گزشتہ سال حج کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے، لیکن اب تک ان کے لیے عمرہ کرنے پر پابندی تھی۔ دارالحکومت کولمبو سے تقریباً 180 کلومیٹر مشرق میں ریس کے دوران ایک حادثہ ہوا ہے جسے ہزاروں تماشائیوں نے دیکھا۔ یہ واقعہ چائے پیدا کرنے والی وسطی پہاڑیوں میں پیش آیا۔ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں سے 4 ریس اہلکار تھے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ٹک ٹاک نے امریکی ایوان سے منظور کیے گئے ایک بل کے بعد آزادی اظہار پر اپنے خدشات کا اعادہ کیا ہے۔ اگر ایپ کے چینی مالک بائٹ ڈانس نے 1 سال کے اندر اپنا حصہ فروخت نہیں کیا تو اس اقدام سے امریکہ میں اس مقبول سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگ جائے گی۔ توقع ہے کہ سینیٹ اس ہفتے اس پر ووٹنگ کرے گی اور صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اس پر دستخط کریں گے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں اور دیگر بہت سے امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سے قومی سلامتی کے خطرات لاحق ہیں، کیونکہ چین کمپنی کو اپنے 170 ملین امریکی صارفین کا ڈیٹا شیئر کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ٹک ٹاک کا اصرار ہے کہ اس نے کبھی بھی امریکی ڈیٹا کا اشتراک نہیں کیا اور نہ کبھی کرے گا۔ دنیا بھر میں ہر سال 22 اپریل کو عالمی یوم ارض یا انٹرنیشنل ارتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ارتھ ڈے کے موقع پر دنیا بھر میں مختلف تقریبات اور پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن کا مقصد ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سب سے پہلے ارتھ ڈے 22 اپریل سن 1970 کو امریکہ میں منایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2009 میں 22 اپریل کو عالمی یوم ارض منانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ اس سال ارتھ ڈے کا موضوع پلاسٹک ورسز پلانٹ ہے، جس کا مقصد سن 2040 تک پلاسٹک کے استعمال میں 60% تک کمی لانا ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر وائس آف امریکہ اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔